ایک مسلم اسٹوڈنٹ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ کیا عیسائیوں کی طرح یا مسیحی تاریخ کی طرح یا عیسوی تاریخ کی طرح حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم پیدائش برتھ ڈے سے یہ تاریخ جڑی ہوئی ہے یا کس سے جڑی ہوئی ہے، ہمیں جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ افسوس کہ مسلمان ان کی نقالی میں اپنا ہیپی برتھ ڈے مناتا ہے، جبکہ بیوقوف اسے نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کا 1 سال کم ہوا. افسوس کرنا چاہیے کہ خوشی منانا چاہیے. میری جیب سے اگر 1000 روپے کم ہوئے، بینک سے 1,00,000 روپے کم ہوئے، خرچ کر دیے، افسوس کریں گے، خوش ہوں گے؟ افسوس کریں گے نا. 1,00,000 روپے بینک سے ختم ہو گئے. ہم لوگ 1 سال ختم ہو، ہیپی برتھ ڈے، خوشیاں مناتے ہیں، 1 سال کم ہو گیا. ایک عربی شاعر کہتا ہے یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. آدمی خوشیاں مناتا ہے کہ میرا ایک دن ختم ہوا، 1 سال ختم ہوا، جبکہ اس کا ختم ہونا ایسا ہے جیسے تمہاری تجوری سے سونا ختم ہو گیا. یہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. جس نے وقت کو غنیمت جانا، وقت سے فائدہ اٹھایا، تو اس نے وقت کو سونا بنا دیا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گریجویٹ بنا، اس کو معاشرے میں وقار ملا. ایک شخص نے ڈگری حاصل کی، اس نے کچھ اچیومنٹ حاصل کیا. ایک شخص عالم دین بنا، اسے ایک اعزاز ملا. ایک شخص حافظ قرآن بنا. وہ کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس نے اس وقت کو سونا بنایا، ورنہ یہی وقت ختم ہو جاتا. اس وقت کو اس نے سونا بنایا. اس لیے مجھے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے ایز اے مسلم کہ مسلمان ہجری تاریخ کو جاننا مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے. جس طرح سے نصابی کتابوں سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے ہمیں اپنی ماضی کی تاریخ سے آزادی سے دور رکھا جا رہا ہے، اس طرح سے ہمیں اسلامک ہسٹری سے بھی دور رکھا جا رہا ہے. ہماری تاریخوں کو بدل کر، عیسوی تاریخوں کو غالب کر کے. میں یہاں نہیں پوچھوں گا، لیکن میں شبینہ مکتب میں جاتا ہوں، کبھی پوچھتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، پوچھتا ہوں بیٹا بتا ہجری مہینوں کے نام بتا. تو کچھ بچے جنوری فروری شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہے مہینوں کے نام. فخر سے کہتے ہیں دیکھو میرا 6 سال کا بیٹا ہے، دیکھو جنوری فروری مارچ اپریل میں، جیسے فرفر گنتی گناتا ہے نومبر دسمبر تک. اسی بچے سے پوچھا جائے بچہ ذرا اسلامی مہینوں کے نام گناؤ، نہیں گنا پاتا. تو یہ پیغام یہ بھی ہے، ہم بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام بچپن سے سکھائیں. ہمارے ہر شبینہ مکتب کے بچے کو پتہ چلے، ہمارے ہر گھر کے بچے کو پتہ چلے. بڑوں کو نہیں پتہ ہے کہ محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الاخر ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے. اور ہمیں اور ایک سابقہ پڑتا ہے، جب کسی کہیں پر انتقال ہو جاتا ہے 2-3 مہینوں کو پوچھنے آتے ہیں مولانا ہماری عدت اماں کی کب ہو رہی ہے. وہ پوچھ رہی ہیں آپ سے. ہم پوچھے کب انتقال ہوا تو انگریزی تاریخ ہی بتا دیتی ہیں. اس کو یہ بھی نہیں پتا ہجری تاریخ سے عدت منائی جائے گی 4 مہینے 10 دن کی. یہ بھی فقہی مسئلہ ہے، آج نہیں معلوم ہم لوگوں کو. تو ہجری تاریخ سے یہ بھی پیغام دینا ہے کہ ہماری ہر چیز ہجری تاریخ سے چلتی ہے. ہمارے روزے ہجری تاریخ کے مطابق، ہماری زکات ہجری تاریخ کے مطابق، ہمارے روزے، ہمارے نماز کے اوقات ہجری تاریخ کے مطابق، حج کا موسم ہجری تاریخ کے مطابق. پورا ہمارا نصاب جو اسلامی ہے ہجری تاریخ کے مطابق ہے. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے ہجری تاریخ کا آغاز کب سے ہوتا ہے، کب سے ہجری تاریخ ہم کو منانا ہے. تو میرے بچوں، میرے دوستوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ آپ کے خطوط آتے ہیں، اور خط میں یہ لکھا نہیں رہتا کہ کس دن آپ نے لکھا، کس مہینے آپ نے لکھا، کس تاریخ کو آپ نے لکھا، جس سے ہمیں جاننے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا یہ ہے ہم کسی تاریخ پر اتفاق کر لیں جو ہماری تاریخ ہو، اور اس سے پتہ چلے کہ فلاں تاریخ کو آپ کا یہ پیغام بھیجا گیا اور فلاں تاریخ کو آپ کا یہ پیغام ہمیں موصول ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کی فراست کو دیکھتے ہوئے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اور جن کی موافقات میں 17 آیتیں تقریباً اتری کہ جو وہ سمجھ رکھتے تھے، سوچ رکھتے تھے، اسی کے مطابق قرآن پاک کی آیتوں میں بھی دیکھا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کیا تھی۔ اور اسی میں ایک حکم کیا ہے؟ تراویح کی 20 رکعات بھی، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک یہی سلسلہ مسجد نبوی میں حرمین میں چلا آ رہا۔ ان کی وہ فراست تھی، ان کا وہ مرتب کرنا تھا اپنے دور خلافت میں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 17 ہجری میں جب ان کی خلافت کا دور تھا، صحابہ اکرام کو جمایا، مجلس شورا کو بٹھایا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہجری ہم تاریخ کو کس طرح سے متعین کریں۔ کئی ایک آراء سامنے آئی، جن آراء کا اور جن مشوروں کا خلاصہ یہ تھا، 4 اہم مشورے اس میں تھے، اور ایز اے مسلمان ہمیں چاروں کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی رائے یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے آغاز ہو تاریخ کا، اس کو ہم ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں اور برتھ ڈے مناتے ہیں، ایک یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تھے پیدا ہونے کے 40 سال کے بعد، جس سال آپ کو نبی بنایا گیا، نبوت ملی، ایک دین اسلام کی دولت ملی، اس کی خوشی میں اس سال کو مانا جائے۔ تیسری رائے یہ تھی کہ ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کو فرمائی آپ نے، تو ربیع الاول 8 ربیع الاول یا جو ربیع الاول کی تاریخ ہے اس میں اس کا آغاز ہو، یہ تیسری رائے تھی۔ چوتھی رائے یہ بھی تھی کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ اس دنیا سے منتقل ہوئے، تو اس دن سے اس کا آغاز ہو۔ چاروں آراء سامنے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل میں جانے کا وقفہ نہیں ہے، ہر سوال کا جواب دیا اپنے حکیمانہ انداز میں کہ یہ ہو تو کیوں صحیح نہیں، یہ ہو تو کیوں صحیح نہیں۔ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری تاریخ کے مطابق یہ فرمایا اپنی آخری رائے دیتے ہوئے کہ ہم اسے ہجری تاریخ کے ساتھ وابستہ کریں اور ہجری تاریخ کے ساتھ جوڑیں۔ اب ہجری تاریخ کے ساتھ جوڑنے میں بھی بات یہ تھی کہ کس مہینے سے اس کا آغاز ہو، کس مہینے سے اس کو شروع کیا جائے اور کتنے مہینے شمار کیے جائیں، چونکہ قرآن پاک کی آیت صاف تھی، سورۃ التوبہ کی آیت ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے 12 مہینوں کی ہے۔ جس دن سے آسمان بنے، جس دن سے زمین بنی، اس دن سے مہینے 12 ہی ہیں، اور فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہی صحیح دین ہے، صحیح راستہ ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اور 12 مہینے شریعت میں بھی طے کیے، اور 12 مہینوں کا طے ہونا ہے مسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہینے ہی مانے تھے، لیکن کس مہینے سے ہجری تاریخ کا آغاز ہو، کس مہینے سے شروع کیا جائے، تو اللہ کے نبی صحابی رسول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اسے ہجرت کے ساتھ جوڑ دیں،
چونکہ اس آیت میں منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، جس میں نہ قتل کرنا جائز ہے، نہ کسی پر ظلم کرنا جائز ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں اور چاروں مہینوں کا اپنا تقدس ہے۔ تو کیا ان مہینوں سے شروع کیا جائے؟ یہ باتیں چل ہی رہی تھی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہجرت کا آغاز ہوتا ہے محرم سے۔ وہ کیسے؟ ان کا ذہن کس طرح سے کام کر رہا ہے دیکھیے، یہ سوچنے کی بات۔ یہ باتیں عام طور پر باتوں میں بیان نہیں کی جاتی، اس لیے میں اسے بڑا تفصیل سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محرم سے کیسے ہوا۔ اس لیے کہ اگر ہم ہجری سال کہیں تو بچہ بھی بتائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں ہجرت فرمائی، سب جانتے ہیں۔ تو محرم کیسے آیا بھائی؟ اس کو جاننے کی ضرورت ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو ہجرت کا آغاز ہوتا ہے در حقیقت محرم الحرام سے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ہجرت کا تعلق بیعت سے ہے، جو بیعت عقبہ اولیٰ ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہے اور بیعت عقبہ، ان بیعتوں سے ہوتا ہے ہجرت کا آغاز۔ اور یہ بیعت کب ہوئی تھی؟ مینا کے میدان میں ہوئی تھی، حج کے موسم میں ہوئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ سے آئے ہوئے انصاریوں کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی مینا میں۔ اور وہ کون سا مہینہ تھا؟ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، ذوالحج کا مہینہ تھا۔ اور آخر میں انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب مسلمانوں کی ہجرت کا آغاز ہو، تو ہجرت کا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہوتے ہی، حج کا مہینہ ختم ہوتے ہی محرم الحرام ہی سے حضرات صحابہ نے ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو داعی بنایا گیا۔ آپ داعی اسلام بن کر سب سے پہلے آپ نے ہجرت کی ان آئے ہوئے حضرات صحابہ کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے آئے، اور یہ پورا قافلہ پھر مدینۃ المنورہ ہجرت کر گیا۔ تو کون سا مہینہ ہوا؟ حج کا مہینہ ذوالحجہ کا تھا جو اشہر حرم میں آتا ہے۔ محرم الحرام سے مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے داعی حضرت مصعب بن عمیر نے بھی ہجرت کی۔ تو آغاز کب سے ہوا؟ محرم الحرام سے ہوا۔ سلسلہ چلتے چلتے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے حکم آیا اور آپ نے پھر ربیع الاول میں ہجرت فرمائی۔ پھر قباء میں آپ کا استقبال کیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ تشریف لے جانے کے بعد وہاں پر آپ کا استقبال ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ کا استقبال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہیں پر مسجد نبوی کی تعمیر کر دی گئی۔ در حقیقت پوری اسلامی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہاں پر ہم یوم آزادی مناتے ہیں 15 اگست کو۔ کیا ہم آزادی پر خوش ہیں؟ جشن آزادی مناتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو جشن آزادی کس پر منانی چاہیے؟ جس دن مسلمانوں کو آزادی ملی، جس دن مسلمانوں کو آزادی ملی۔ آزادی کس دن ملی؟ یقیناً فتح مکہ میں آزادی کی انتہا ہوئی، وہاں پر جھنڈا لہرایا گیا، لیکن آغاز کب سے ہوا؟ ہجرت سے ہوا۔ ہجرت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے خوشحالی کی سانس لی، خوشحالی کے ایام دیکھے اور استقبال ہونے لگا۔ اور جس طرح سے استقبال کیا گیا کہ جس میں بچوں نے استقبال کیا، بچیوں نے استقبال کیا، بڑوں نے استقبال کیا، چھوٹوں نے استقبال کیا، عورتوں نے استقبال کیا، مردوں نے استقبال کیا، نوجوانوں نے استقبال کیا، بوڑھوں نے استقبال کیا۔ وہ استقبال کیا تھا؟ سب گا رہے تھے، بچیاں گا رہی تھی طلع البدر علینا، آج
14वीं का चांद हमारे ऊपर तुलू हुआ, खुशियां मना रहे थे। मिन सनियातिल वदा, सनियतुल वदा से, फारान की चोटियों से, फारान की चोटियों से आज कौन नमूदार हुआ? एक आफताब तुलू हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना। तो क्या है, हम पर शुक्र वाजिब हो गया है। और जब जब भी कोई दुआ करे, कोई पुकारे, कोई कहे, बहरकैफ शुक्र हम पर लाजिमी है कि आज कोशिशें तमाम हुई। मुसलमानों की कुर्बानियों पर जो 13 साल कुर्बानियां दी हैं मुसलमानों ने, जिसमें हबशे की भी वाक़या है, जिसमें ताइफ का भी वाक़या है, जिसमें गोया यूं कहिए खाको खून का एक दरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की कुर्बानियां हैं, उसके पीछे हिजरत है, उसके पीछे यौम आज़ादी है मुसलमानों के लिए, हिजरी साल है मुसलमानों का। हजरत उमर ने कहा, तारीख में अगर किसी दिन को अगर हमें मनाना है तो मुहर्रमुल हराम के अय्याम हो सकते हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए बिशारतें मिली, खुशखबरियां मिली, मुसलमानों का इस्तकबाल किया गया, मदीनतुल मुनव्वरा को मुसलमानों के लिए खोला गया। तो उस दिन से आगाज हुआ और ये तय पाया कि मुहर्रमुल हराम हमारे हिजरी सालों में हिजरी महीने पहला महीना हो। और इस तरह से आज 1433 साल गुजरे हैं, मुसलमानों को आज़ादी मिले, यानी मदीनतुल मुनव्वरा में मुसलमानों के दाखिले के साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपनी आज़ादी को याद रखें। इस आज़ादी के बाद क्या हुआ? अहकामात आने शुरू हुए। मक्कतुल मुकर्रमा में दावत की मेहनत चल रही थी, आखिरत की मेहनत चल रही थी, अकीदे पर मेहनत चल रही थी, अल्लाह के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के नबी होने की, महशर की, आखिरत की, अल्लाह के एक होने की ये मेहनतें चल रही थी। लेकिन अहकामात अभी उतरे नहीं थे। अहकामात कहाँ आए? अहकामात आए मदीनतुल मुनव्वरा आने के बाद। अब अहकामात आते गए और यहाँ मैं एक बात का इजाफा करते हुए चलूँगा कि जब अहकामात आने लगे, हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने और जानने की ज़रूरत है बच्चों। वो क्या है? अहकामात आने लगे। नमाज का हुक्म आया। जब नमाज का हुक्म आया तो पहला क़िबला कौन सा था मुसलमानों का? बैतुल मक़दिस, जहाँ आज मस्जिद अक़सा है, वो अंबिया का भी क़िबला रहा और मुसलमानों का भी पहला क़िबला वही था। अब देखा यहूदियों ने, इन खबीसों ने, कि देखो हमारे दीन की तो मुखालफत कर रहे हैं, एक नई बैसत का तो ऐलान कर रहे हैं, एक नई नबूवत का तो ऐलान किया जा रहा है, नमाजें लेकिन पढ़ते हैं अपनी कह के हुए और रुख करते हैं कहाँ का? बैतुल मुक़द्दस का, बैतुल मक़दिस का, जो कि हमारा क़िबला है, यहूदियों का क़िबला है। उसमें ताना देने लगे। अब देखिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें बच्चों को समझाने की ज़रूरत इसकी, जो बार बार ये बात इरशाद फरमाई कि यहूदियों को मुखालफत करो, अहले किताब को मुखालफत। क्यों मुखालफत करो? इसलिए कि उन्होंने हमेशा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, उनका जहन हमेशा इस्लाम के खिलाफ चला है। इसलिए हमें भी यह हुक्म हुआ, तुम कभी उनकी मुशाबहत इख्तियार नहीं करो, उनकी मुखालफत करो। तो ये ताना दे रहे हैं कि नमाज तो अपनी पढ़ते हैं, क़िबला किनका ले रहे हैं? हमारा क़िबला लिए हुए हैं। क़िबला लेते हैं यहूदियों का, हमारा क़िबला लेते हैं और नमाज पढ़ते हैं अपनी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में ये बात थी कि हमारा क़िबला वही हो जो हमारे जद्द अव्वल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कायम करदा है, जो इस रुए ज़मीन पर पहला अल्लाह का घर है, जो काबतुल्लाह है, वो हमारा क़िबला हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने
सन 2 हिजरी में हिजरत के दूसरे साल ये भी अल्लाह ताला ने करा दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तरदाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शत्रह। कि तहवील क़िबला का वाक़या पेश आया कि अब क़िबला भी मस्जिद अक़सा नहीं, क़िबला अब कौन सा होगा? काबतुल्लाह होगा। तो देखिए मुखालफत इबादत में, लेकिन चीज़ अपनी। अब इसी ज़िम्न में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा आए तो वहाँ पर देखा कि आशुरा का रोज़ा यहूदी भी रखते हैं। जब बाद में इनको पता चला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यहूदी क्यों रोज़ा रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़िरऔन के जुल्म व सितम के नजात पाने पर रोज़ा रखते हैं। गोया वो यौम आज़ादी मना रहे हैं अपना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जंग से फ़िरऔन के जुल्म व सितम से नजात मिली, बनी इसराइल को नजात मिली, इसलिए वो खुशियाँ मना रहे हैं, गोया यौम आज़ादी मना रहे हैं। तो शुक्राने के तौर पर रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो 9वां भी रोज़ा रखूँगा और इनकी इबादत में और इनकी मुखालफत करूँगा। लिहाजा अब हमें जो हुक्म है, कल 9वां रोज़ा है, कल ही 9वां रोज़ा है। अगर हम 10वां रोज़ा रखना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि हम 9वां रोज़ा पहला रखें उनकी मुखालफत में, फिर 10वां रोज़ा रखें जिस 10वें रोज़े पर फजीलत क्या है, 1 साल के गुज़िश्ता सगीरा गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे। अब किसी ने 9वां रोज़ा नहीं रखा तो बेहतर है कि 10वें के साथ 11वां रोज़ा रखें, लेकिन उनकी मुखालफत ज़रूर करें। देखिए इबादत में भी किस तरह से हमें मुखालफत का हुक्म दिया गया, चाहे जाए कि हम मुआमलात में, चाहे जाए कि हम अपने घरेलू मामलात में, अपनी ज़िंदगी में, अपने फैशंस में हम उनको अपना बनाएं। हदीस पाक में फरमाया गया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी से मुशाबहत इख्तियार करेगा किसी कौम की तो उनमें होगा। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लतत्तबिउन्न सननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, या बाद में सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, कि तुम ज़रूर बिज़रूर इत्तिबा करोगे अपने पिछलों की, अपने गुजरे हुए के तरीक़ों की। शिब्रन बिशिब्रिन, ज़िराअन बिज़िराइन, बालिश बबालिश, कदम बकदम उनकी तक़लीद करोगे। हत्ता लौ दखलू जुहर ज़ब्बिन लदखलतुमू, हत्ता के वो अगर किसी बिल में घुस गए तब भी तुम उस बिल में घुसोगे, इसलिए कि वो यहाँ पर घुसे हुए हैं। सहाबा ने पूछा, आल यहूद व नसारा, अल्लाह के रसूल आप इस जलाली कैफियत में क्या यहूद व नसारा को मुराद ले रहे हैं? फरमाया फमन, फिर कौन उनके अलावा हो सकते हैं, मैं उन्हीं को मुखातब कर रहा हूँ। लिहाजा उनकी तकलीफ से बचो। लिहाजा ये 10वां रोज़ा हमें इस बात का भी पैगाम देता है कि हम उनकी तकलीफ से बचें और अपने तमाम मामलात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी तालीमात पर हम अमल करें, इस्लाम के अहकामात पर अमल करें। यही हमारा पूरा खुलासा है और यही कारी साहब की आज की आयत का पैगाम भी है। पूरे आज़ादी का भी खुलासा यही और पूरी हिजरी तारीख़ का भी खुलासा क्या है? कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब फ़तेह मक्का हुआ, जब फ़तेह मक्का हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के इर्द गिर्द जो बुत थे, 360 बुत थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी छड़ी से, आसा से बुतों को गिराते जाते और ये पढ़ते जाते, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, कह दो कि हक़ आ गया, बातिल मिट गया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बेशक बातिल मिल्यामेट होने के लिए है, ख़त्म होने के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने असलाफ़ को पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, उनकी क़ुरबानियों को समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जो कौम अपने माजी को नहीं जानती, अपनी तारीख़ को नहीं जानती, वो अपने फ्यूचर और अपने मुस्तक़बिल को नहीं बना सकती। ये मजलिस इसीलिए बुलाई गई और बिठाई गई कि हम अपने माजी को जानें,
اپنے مستقبل کو ہم تعمیر کریں. اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے, اس مجلس کو قبول فرمائے, جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.